اس لیے مہربانی کرے اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو نا تو عورت کنیز فاطمہ تلاش کیا کرو. ہاں عورت کنیز فاطمہ تلاش کیا کرو. آج ہماری ماں بہنوں کو بھی خدا معاف کریں. دعا کیا ہوتی ہے کہ اللہ میری بیٹی کو وہ گھر دینا جس میں شہزادی بن کر رہے, اور کسی اور کی بیٹی اپنے گھر میں آ جائے تو کتے بلی کے برابر بھی اسے عزت نہیں دیتے. ہاں یاد رکھنا, کسی کی بیٹی کو عزت دینا یہ تیرا کام ہے, اور تیری بیٹی کو عزت دینا خدا کا کام. ہاں بیٹی اسی کی بیٹی کو عزت ملے گی جو دوسروں کی بیٹی کو عزت کرنا جانتا ہو. ہاں آج گزرے ہوئے دن میں اخبار میں نیوز چھاپا گیا کہ فلاں جوان لڑکی نے زہر کھا کر جان دینے کی کوشش کی. اچانک عین وقت پہ ڈاکٹر نے اسے بچایا, اور جب ہوش میں آئی تو پوچھا بیٹی بتا تیرے مرنے کا سبب کیا تھا؟ تو وہ کہتی ہے کچھ دن پہلے رشتے کے نام پہ کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے, کھا پی کر کے اس گھر میں دانے کی جس گھر میں انتظام نہ ہو اس گھر میں ان لوگوں کے لیے بریانی کا انتظام کیا گیا تھا. کھا پی کر کے لوگ یہ کہہ کر چلے گئے, گھر جا کر کے جواب دیتے گئے. اللہ اکبر, 3 دن تک کوئی کال نہیں آیا. 3 دن تک. وہ مہربانی کرو مت کیا کرو ایسا. تیسرا دن جب کال آیا, کال کر کے کہا گیا ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے. اللہ اکبر, ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے. وہ مہربانی کرو کسی کی بیٹی کو یوں نہ رلایا کرو, نہ ستایا کرو. اللہ ہم سب کو ایسے فتنے سے بچائے. کہتے ہیں 3 دن کے بعد کہا ہمیں بیٹی پسند نہیں. کہا وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جب بیٹی چائے کا کپ لے کر آئی تھی تو وہ کپ اٹھا کر اپنے ساس کے ہاتھ میں نہیں دیا, اس کے لیے ہمیں پسند نہیں ہے. وہ کیا آسمان ٹوٹ گئے تھے تو تیرے ہاتھ میں کپ نہیں دیا گیا؟ کیا زمین پھٹ گئی تھی جو کپ اٹھا کر تیرے ہاتھ میں نہیں دیا گیا؟ وہ مہربانی کرو اگر غریب کی بیٹی ہو 1000 عیب نکال کر کے اسے ہم انکار کر دیتے ہیں. اگر وہی امیر زادی ہو, امیر باپ کی بیٹی ہو, اپنے سروں کا تاج بنا لیتے ہیں, عزت بنا لیتے ہیں. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. لیکن زبانوں آج میں ایک الگ آپ کے دل میں احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں. زندگی اگر خوبصورت بنانی ہے تو عورت کنیز فاطمہ تلاش کیا کرے. لیکن آج جب رشتے کی بات آئے نا تو کوئی کنیز فاطمہ تلاش کرنے والا نہیں ہے. ملکہ حسن ہونی چاہیے, امیر زادی ہونی چاہیے, دولت والی ہونی چاہیے. اتنی دولت لے کر آئے 7 نسلیں بیٹھ کر کے کھائے. یار آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج ہمارے گھر پہ بیٹی ہے, کل تیرے گھر پہ بیٹی ہوگی. اللہ اکبر, باپ 7 بیٹی کا پرورش کر لیتا ہے, باپ بوڑھا نہیں ہوتا. باپ 9 بیٹی کا پرورش کر لیتا ہے, باپ بوڑھا نہیں ہوتا ہے. بوڑھا کب ہو جاتا ہے؟ جب ایک بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آتی ہے. اللہ اکبر, باپ بوڑھا ہو جاتا ہے, باپ کے کمر جھک جاتے ہیں, باپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, ہاں ہاں کیوں بوڑھا ہو گیا ہے؟ ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اب تو جوانی آنی چاہیے تھی, ذمہ داری پوری کر رہا ہے. بوڑھا کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس کے 7 بیٹی کی پرورش نے پورا نہیں کیا ہے, 9 بیٹی کی پرورش نے پورا نہیں کیا ہے, بلکہ آنے والے داماد کے بھوک نے اسے پورا کر دیا ہے. اللہ اکبر, آنے والے داماد کے بھوک نے اس کے کمر جھکا دیے ہیں, آنے والے داماد کے بھوک نے اس کے بال سفید کر دیے ہیں. اللہ اکبر, ایک دن دروازے پہ درندوں نے دستک دیا, رشتے کے نام پہ دروازہ کھٹکھٹایا, بیٹی بھی مانگا, پیسے بھی مانگا. اللہ اکبر, ہاں ہاں یار کتنے باپ تو ایسے ہیں کہ پیسے نہ دے کر کے زندگی کا سودا کر دیا گیا. اے جوانوں, یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے گئے. نوجوانوں, اپنی خواہشوں کو آگ لگا دو. تیرے انہی خواہشوں نے بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا ہے, بیٹیوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. اللہ اکبر, ہاں ہاں کتنے جوانوں نے, کتنی جوان لڑکیوں نے زندگی کا سودا کر دیا, کتنے باپ نے زندگی کا سودا کر دیا. یار تم نہیں جانتے, جب باپ تھک ہار کر گھر آتا ہے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتا تو بیوی سے پوچھتا میری بیٹی کہاں ہے؟ بیوی کہتی ہے وہ گھر میں سو رہی ہے. کہتا کیوں, میری بیٹی کہیں گئی تھی کیا؟ اللہ اکبر, کہتی ہاں پڑوس کی شادی میں گئی تھی, جہیز دیکھ کر کے آئی ہے. اللہ اکبر, باپ کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی کو بیماری نہیں لگا ہے, بلکہ میری بیٹی کو اس صدمے نے سلا دیا ہے کہ کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا تو ہمارے گھروں پہ بھی ڈولیاں سجتی,
گی. کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا تو میرے گھر پہ بھی بارات آتے. کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی کسی کو 4 چکے دے پاتے. کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی جہیز دے پاتے. اور یار لوگ مذاق اڑاتے گئے کہ ہمارے گھروں پہ اتنا جہیز آیا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. او یار تجھے کیا پتا کتنے باپ نے تو اپنا مکان بیچ دیا جہیز کے لیے, اپنی زمین بیچ دی جہیز کے لیے, اپنی ساری دولت لٹا دی جہیز کے لیے, اور تو مذاق بناتا ہے. اللہ اکبر. یار کتنے باپ نے تو زندگی کا سودا کر دیا لیکن جہیز نہ دے سکا. میں کہتا ہوں خودکشی کرنا غلط ہے, مرنا غلط ہے, لیکن مرنے والوں سے حساب بعد میں لیا جائے گا, اور ایسے امیر ذاتوں کتوں سے حساب پہلے لیا جائے گا. کہ پتا جب اللہ نے دولت دیا تھا تو غریبوں کے گلے کا پھانسی کا پھندا کیوں بنا؟ جب اللہ نے دولت دیا تو غریبوں کی مشکلیں کیوں بنا؟ جب اللہ نے دولت دیا تھا تو غریبوں کی مشکلات کیوں بنا؟ اگر اللہ نے دولت دیا تو امیر زادی نہیں دیکھتا, دولت والا نہیں دیکھتا, امیر زادی نہیں دیکھتا, حسن والا نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. بلکہ کسی غریب بیٹی کو دیکھ لیتا, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ پارسہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے چوکٹ کی کنیز دیکھ لیتا, اسے گھر کی عزت بنا لیتا, اسے اپنے گھروں کا اور سر کا تاج بنا لیتا. خدا کی قسم اللہ تیرے قبر کو جنت بنا دیتا. ہاں جنت بنا دیتا. مہربانی کرو, آج اگر غریب باپ کی بیٹی ہو 1000 بھی نکالتے ہیں, اگر وہی بیٹی امیر کے ہو سروں کے تاج بناتے ہیں. مہربانی کرو بیٹیوں کے ساتھ یہ نقصان اور یہ ظلم نہ کیا کرو. سنو میرے نبی نے کیا کہا, ایک دم آخری بات سنو. میرے نبی نے کہا فاطمہ امی بعد امی, فاطمہ میرے ماں کے بعد ماں ہے. بیٹیوں کے مقام دیکھیں, فاطمہ امی بعد امی, فاطمہ میری ماں کے بعد ماں ہے. جو درد, جو طرف, جو محبت, جو پیار مجھے فاطمہ کے لہجے میں ملا کسی کے لہجے میں آج تک نہیں دکھا. فاطمہ کی محبت میں آمینہ کی محبت دکھتی ہے, فاطمہ کے پیار میں مجھے آمینہ کا پیار نظر آتا ہے. یار جو درد, جو محبت, جو پیار جو طرف بیٹی کے لہجے میں ملے گا تمہیں اور کہیں نہیں مل سکتا ہے, کہیں نہیں مل سکتا ہے. مہربانی کرو, آج میں کہتا ہوں نا, آج میں کہتا ہوں بیٹیوں کو ڈانٹا نہ کرو. ہاں اگر ان سے کپ ٹوٹ جائے تو ڈانٹا نہ کرو, پیار سے سمجھا دیا کرو. بیٹیوں سے کام نقصان ہو جائے اسے رلایا نہ کرو, محبت سے سمجھا دیا کرو. اور سنے کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ کے گھر میں ضرور رہ رہی ہے لیکن یہ ایک پرندے کی طرح ہے جو 20 سال 22 سال 25 سال کے بعد اڑ جائے گی. ہاں یہ تمہارے گھر میں نہیں اپنے شاخ پہ رہ رہی ہے, ایک وقت کے بعد اڑ جائے گی. تو باپ ہے, تو پیار کرے گا, یہ تجھ سے ضد کر سکتی ہے. آپ کی بیٹی نے آپ سے کہا باپ مجھے فلاں شہر سے سیب لا کر کے دو, آپ باپ تھے, آپ دوڑ گئے. کوئی اور شخص نہیں دوڑے گا, شوہر کہے گا یہی ہے, یہی کھا لے, یہی کھا لے. لیکن بیٹی اپنے باپ کو سونا بھی کہہ دے کہ باپ مجھے سونا چاہیے تو باپ دوڑنے لگ جاتا ہے. یار میں آپ سے کہتا ہوں خدا را, جب بھی کوئی بیٹی آپ سے کچھ طلب کرے, اپنی عزت, اپنی کچھ خوشیاں کو ظاہر کرے تو اپنی جان لٹا کر کے اس کی عزتوں کو, اس کے خواہشوں کو پوری کیا کرو. ہاں ہاں, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ جب یہ بیٹی اپنے باپ کے آنگن میں روٹی کھاتی ہے تو چاہے چٹنی کے ساتھ کیوں نہ کھائے یہ خود کو شہزادی سمجھتی ہے. اپنے ماں باپ کے آنگن میں یہ سوکھی روٹی بھی کھائے تو اپنے آپ کو ایک بادشاہ کی بیٹی سمجھتی ہے. یار تم نے کہیں دیکھا ہوگا کہ جب بیٹی دلہن بن کے رخصت ہوتی ہے تو باپ میت سے زیادہ اپنی بیٹی کی رخصتی پہ رویا کرتا ہے. ہاں کبھی پوچھا اس باپ سے, پوچھو جا کر اس باپ سے کہ بتا آج سے 4 دن پہلے تیری ایک بیٹی کا جنازہ نکلا, اس وقت تو اتنا نہیں رویا تھا, آج اتنا کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ کہے گا سن مولانا, ہاں ہاں سن, یہ بیٹی جب میرے آنگن میں تھی تو میں نے اس کو روٹی چٹنی کے ساتھ کھلایا لیکن عزت کے ساتھ کھلایا گیا. میں نے اس کو یہ سوکھی روٹی بھی کھلایا تو پیار دے کر کے کھلایا گیا. لیکن مولانا آج آیا تو دولہا بن کر ہے, ہاں امیر بن کر تو آیا ہے, امیر زادہ بن کر کے تو آیا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ آج سے یہ میری بیٹی کو لقمہ دے گا تو عزت
کا لقمہ دے گا یا پھر ذلت سے یا پھر خالی دے کر کے دے گا، اللہ جانتا ہے کہ اس کا اگلا لقمہ چاہے سونا کا کیوں نہ ہو لیکن عزت کے ساتھ ملے گا، یا خالی سن کے اس کے ملے گا، چاہے عزت کے ساتھ ملے گا یا ٹھوکریں کھا کر روئے گا۔ مولانا باپ اس لیے روتا ہے کہ مالک میری بیٹی کو چاہے سوکھی روٹی کھلانا لیکن عزت کا روٹی کھلا دے۔ ہاں مہربانی کرو اپنی بیٹیوں کی عزت کیا کرو، یہ بیٹی ہمیں ملی ہے، یہ بیٹی نہیں، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔